یہ جی نرسری کلاس کا ہے انگلش کا قاعدہ، جسے انگلش پرائمر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نرسری کلاس جب سے میں لے رہی ہوں نا، اس کے سلیبس کو اگر دیکھوں تو جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے بچے کے لیول کے حساب سے بڑا زبردست طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ اگر اسی طریقے کو ہم دیکھتے ہوئے آگے چلیں نا، تو اس قاعدے کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ جو ہے نا، اس کتاب کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ جنرل نالج کا ہے۔ جنرل نالج میں بچے کے عام روٹین والے جو معاملات ہیں نا، اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، مطلب جس میں اس کی گریٹنگ ہے، فیملی ہے، اسکول ہے، یہ چیزیں، اور پھر اس کی روزانہ کی روٹین، پھر ویدر اور سیزن، یہ ساری چیزیں جو کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انہیں کیا کہتے ہیں کہ بچے کا لیول اتنا ہے کہ ہم اسپیلنگس تو نہیں کروا سکتے ہیں، ہاں اتنا کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ کے روزانہ اسے رپیٹ کریں تو اس کے ذہن میں الفاظ بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، ورڈز جو ہیں وہ اس کے ذہن میں مزید ہو جائیں گے، اور آگے جیسے ہی وہ چلے گا اسے پیچھے والے روزانہ کے روزانہ ہم کلاس میں رپیٹ بھی کروا رہے ہیں، اس کا انٹرسٹ تو اس میں ہو جائے گا، وہ زبانی کلامی ہے۔ یہاں آ گیا ٹریس والا۔ ٹریس میں ہم نے اے بی سی کی ساتھ ساتھ پہچان کروا دینی ہے، کیپٹل اور اسمال لیٹرز میں، اور ساتھ ساتھ اسی کے اندر کچھ ہمیں دیکھیں جنرل نالج کا بھی نظر آ رہا ہے نا کہ بچے کو آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں اور ساتھ لکھنا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈیز آف دی ویک ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اس کے ذہن میں الفاظ بھی بڑھتے جائیں گے، ورڈز بھی آگے اس کے مزید ہوتے جائیں گے، اور وہ لکھنا بھی بہتر طریقے سے سیکھے گا۔ اس طرح سے اسے پہچان بھی ہو جائے گی، جیسا کہ ہر لفظ کے ساتھ زیڈ تک ہم دیکھ رہے ہیں، 4 کم از کم 4 تو ہمیں پڑھنا ہی پڑیں گے، تو بچے کو کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح سے اس کے لیول کے حساب سے یہ کام بڑا زبردست کروایا ہوا ہے۔ اگر کوئی استاد اس کو اس لیول سے اس طریقے سے لے کر چلے تو پھر آ گیا 2 حصے تو ہمارے ہو گئے، یہ آ گیا ہے جی تیسرا حصہ۔ تیسرے حصے میں دیکھیں تو سب سے پہلے کیپٹل لیٹرز، پیچھے ہم نے دیکھا کہ ٹریس میں ہم کر رہے تھے کیپٹل اور اسمال لیٹرز دونوں ہی، یہ کیپٹل لیٹرز، پھر آگے ٹریس میں ہی انہوں نے دے دیا جی اسمال لیٹرز، وہ بچہ اب آگے خود لکھے گا جسے کہ پیچھے الفاظ کی پہچان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جائیں تو اس سے آگے انہوں نے اسکائی لیٹرز، روٹ لیٹرز اور گراس لیٹرز، اب ان الفاظ کو کیسے 4 لائنوں میں لکھا گیا ہے وہ پتہ چل رہا ہے بچے کو۔ اس طرح سے سال کے اینڈ تک جاتے جاتے اس کو نا، اب سال کے اینڈ تک جاتے جاتے اس کو پہچان ہو جائے گی کہ الفاظ یہ ہیں، اور ان کو 2 کر کے ملانا کیسے ہے، جو الفابیٹس ہیں ان کو 2 کر کے ملائیں تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو آگے دیکھیں یہ تیسرے والا حصہ ہمارا چل رہا ہے۔ سال کے اینڈ تک اگر ان 3 الفاظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کروائی جائے تو بچے کا لفظ جو ہے وہ بنانے کا طریقہ آسان ہو جائے گا۔ پھر آگے 3 لفظ کو ملا کر ہم کیا کریں گے کہ ایک جملہ بنائیں گے، جملے کے بعد چھوٹے چھوٹے الفاظ کو ملا کے اس کے بعد بچے کو آگے پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور 1 کلاس میں اگر یہی چیزیں اس کی رپیٹ کی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اسے پیچھے سے آتی ہوں گی تو آگے آسانی ہوگی، اور جیسے ہی وہ اگلی کتاب کو کھولے گا تو اتنا پریشان اور پزل نہیں ہوگا جتنا کہ ہم نہ یہ کتاب فالو کرتے ہوئے اگلی کلاس میں بچے کو بھیج دیتے ہیں، اور جیسے ہی بچہ اگلی کلاس میں جاتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے اس کتاب کو 3 حصوں میں، جیسا کہ بچے کے لیول کے مطابق اس کو تیار کیا گیا ہے، 3 حصوں میں کر کے کیا جائے تو آسانی اس کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔